الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ مفسدات کا بیان ہمارے اور آپ کے درمیان جاری و ساری ہے۔ میں نے تقریباً فرائیڈے کو 9 مفسدات بتائے تھے۔ کتنے بتائے تھے؟ 9 مفسدات بتائے تھے۔ آج آپ کو 10واں بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ 10واں ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، اس سے پہلے بھی جب میں نے حدیث شریف سے آپ کو مفسدات سمجھانے کی کوشش کی تھی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام جو ہے نا، بات کرنا جو ہے نا، وہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اسی بات کرنے میں پھر جو ہے وہ یوں چاہے تم بات کرو، چاہے تم سلام کرو، یہ بھی ایک طرح کا بات کرنا ہے، جواب دو تو بھی بات کرنا ہے، انا للہ پڑھتے ہو، خبر سن کے تو بھی بات کرنا ہے، اللہ کا نام سن کے جل جلالہ، رسول اللہ کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں ایک طرح کا کلام ہی ہے، سمجھے؟ اب آگے اسی کا اور تھوڑا خلاصہ ہو جاتا ہے، بیان کر رہے اور بتا رہے کہ درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ نکلے، آ، او، اف، تف، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کس کی وجہ سے؟ درد۔ درد کب ہوگا؟ جب آپ کو کچھ تکلیف ہوئی ہوگی، سمجھو آپ کو بخار آیا ہے، یا سمجھو کہ کچھ زخم تھا، وہ زخم درد دے رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یا پھر کوئی مصیبت، آپ نماز پڑھ رہے اور آپ کو پتا چلا کہ بھئی ہمارے یہاں ارتھکویک آ رہا ہے، بھوکمپ آ رہا ہے، برابر، تو یہ مصیبت ہے۔ تو درد ہو یا مصیبت ہو، دونوں میں بندہ جو ہے جب تکلیف آتی ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور تکلیف بڑھتی ہے تو الفاظ بھی جاری ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر صبر کرے تو نہ نکلے، لیکن الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، تکلیف بڑھتی ہے تو کہتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے الفاظ پیدا ہوئے، 2 الفاظ برابر، آ، او، اف، تف وغیرہ وغیرہ، تو یہ نکل گئے تو اس سے نماز ہو جائے گی فاسد۔ دوسرا اندر ہی مسئلہ ہے، یا تو بھی بتایا کہ آواز سے رونے لگا اور رونے میں حرف پیدا ہو گئے، سے ایک ہوتا ہے انسان رونا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کیا؟ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوئے، انسان کا دل غم میں ہو، مصیبت ہو، تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ رو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ آنسو کے ساتھ ساتھ آواز بھی پیدا ہوتی ہے، آواز بھی پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ مارے تو او اس طرح الفاظ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو اگر مارا جائے یا کسی کو تکلیف بہت زیادہ، برابر، یا اللہ، تکلیف میں لوگ اس طرح بھی روتے ہیں، او اللہ، او مولا، اس طرح کے بھی الفاظ نکلتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو الفاظ نکلتے، رونے میں اگر زور سے رویا، سائلنٹلی رویا، ٹھیک ہے، صرف آنسو نکل رہے ہیں، تو پھر چاہے کسی بھی وجہ سے رویا ہو، درد کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، امام کی آواز کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے، کوئی بھی وجہ ہو، واٹ ایور، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس میں جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو نماز فاسد کیسے ہوگی، کب ہوگی؟ تو کہتے ہیں آواز سے رونے میں ہوگی۔ تو کیا صرف آواز سے رونے میں نماز فاسد ہوگی؟ بولے نہیں، آواز سے رویا اور رونے میں الفاظ پیدا ہوئے، کیا الفاظ پیدا ہوئے، تو اس طرح کا رونا نماز کو توڑ دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر درد کی وجہ سے رویا اور رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف نہیں نکلے، تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر نماز میں، اچھا ایک یہاں اچھی چیز بتا رہے، نماز میں امام کی پڑھنے پر رونے لگا اور ارے، نام، ہاں، یہ زبان سے جاری ہو گیا تو حرج نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹی، سمجھے نہیں مجھے؟
کہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو آپ بہت بہترین نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع اور خضوع کا یہ ایک باعث ہے، تو اس سے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ جیسے سمجھو قرآن پاک میں سے آپ اگر عربی جانتے ہو، قرآن پاک میں الست بربکم، اللہ نے جو عالم ارواح میں روحوں سے پوچھا تھا، یہ قرآن میں ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ اگر ہماری زبان میں پوچھا جائے تو ہماری لینگویج میں کیا بولیں گے؟ بالکل ہے رب، کیوں نہیں، بالکل رب ہے تو اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی میں بلا۔ کیا بولا جاتا ہے؟ بازور بول لام کھڑا بلا، بلا کیا بولا جاتا ہے؟ بالکل۔ تو ایسا نکل گیا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر آپ نے کوئی درد کی آیت، کوئی قیامت کی شدت والی آیت آپ نے سنی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت کا ذکر، کیا جانا تم نے قاریہ کیا؟ اللہ، ارے یا اللہ، آپ کی زبان سے نکل گئے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ پھر آپ نماز میں ہو، آپ کو اس آیت کے اوپر آپ کی زبان سے نکل گیا، تو اس صورت میں نماز بولیے، یعنی یہ تو آپ بالکل توجہ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے نا، توجہ کے ساتھ جب آپ کی زبان سے الفاظ کیوں نکلے گے بھائی؟ جب آپ کا قرآن پہ ٹوٹل فوکس ہے تبھی تو نکلے گے، رائٹ؟ اگر فوکس نہ ہوتا تو کیا امام صاحب پڑھ لی اللہ اکبر کر کے آپ بھی سلام علیکم گھر چلے گئے؟ یہ تو آپ کا پورا فوکس ہے نماز میں، اور یہ فوکس ہی ہے جو آپ کی نماز کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ لے جائے گا، اور فوکس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہی حکم ہے، سمجھ لے بات کو؟ تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن ایک تو ہے یہ، اب یہ صورت تو کب بنے گی؟ جب آپ بہت زیادہ عربی جانتے ہو تبھی بنے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ امام صاحب پڑھ رہے، اب امام صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، امام صاحب سورہ رحمان پڑھ رہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ادھر آپ بھی یا اللہ، بھائی کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ارے امام صاحب بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کی آواز کتنی اچھی تھی۔ تو اگر امام صاحب کی آواز پہ آپ نے جو ہے وہ الفاظ نکالے، برابر ہے، آپ نے جو ہے وہ الفاظ کہے، ٹھیک ہے، امام صاحب کی اچھی آواز کی وجہ سے، تب پھر نماز اوکے۔ یہاں آپ کا فوکس جو ہے نا وہ آواز پہ تھا، قرآن پہ بولیے۔ دیکھیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو چپ چاپ ہاتھ باندھیے خاموشی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے، یہ بھی انہیں پہ آپ کی نماز کر دے گا۔ پھر امام صاحب کی آواز اچھی نہ، پھر کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے مولانا، تب تو پھر آپ کی نماز بولیے ٹوٹ جائے گی نا۔ ہاں اگر نماز کے علاوہ امام صاحب کا قرآن پڑھے تو سبحان اللہ بولنے کی اجازت ہے، واہ ماشاء اللہ امام صاحب کیا بات، بہت اچھا پڑھا، لیکن نماز میں صرف اللہ کی تعریف، کس کی؟ صرف اللہ کی تعریف، نماز میں کسی دوسرے کی تعریف نہیں۔ سمجھ پڑی کہ نہیں؟ ایک اور بتا دو بس خالی، یعنی مریض کی زبان سے، کوئی بیمار تھا، مریض کی زبان سے نماز پڑھنے آیا، کسی کو بہت بخار تھی، بخار میں انسان کے ہاتھ پیر بہت دکھتے ہیں، تو بخار کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر دکھ رہے تھے اور نماز پڑھنے چلا گیا، اب بے اختیار، یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے، لیکن درد اتنا تھا کہ اس کا خود پہ اختیار نہ رہا، اور بغیر اختیار کے اس کی زبان سے نکل گیا بغیر اختیار کے، وہ نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی نکل گیا، تو نماز نہ ٹوٹی، نماز نہ ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، جمائی، کھانسی، چھینکنا، جمائی یعنی بھگاسا لینا، کھانسی، کھانسنا، برابر، ڈکار لینا وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں وہ بھی معاف ہے۔ ابھی ڈکار لیتے ہم نے تو او علی او جیسا کچھ نکلتا ہے، لیکن ڈکار نہیں کھانے کی، نماز میں پاسبل ہو تو ڈکار نہ ہی کھاؤ، لیکن اگر آ گئی اور ڈکار آپ کھاتے ہیں برابر، تو جو الفاظ نکلے وہ مجبوری مانا جاتا ہے، وہ معاف ہے۔ کھانسی میں بھی تو اس میں بھی ا اور ہ نکلتے ایک طرح سے، لیکن کیا کریں، اس کو بھی روکنا بہت ہارڈ ہے،
روک لے تو سبحان اللہ، لیکن نہیں رک پائے اور نکل گیا تو بھی معاف. اس طرح سے جمائی میں بھی تو آہ ایک طرح سے نکلتا ہے وہ بھی. لیکن بگاسا نہیں کھانے کا، بگاسا نماز میں نہیں، روک لینے کا، دانت دبا دینے کا تو رک جائے گا آٹومیٹک بگاسا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں کھانے کا. لیکن اگر اس میں یہ سب الفاظ پیدا ہوتے ہیں تو یہ مجبوری مانی جائے گی اور نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے، آج صرف میں نے 2 مفسدات بتائے، لیکن تھے نا لمبے تھوڑے، اسے میں نے 2 ہی بتائے. اس لیے میں نے کل یعنی فرائیڈے کو یہ نہیں بتائے تھے، کیونکہ اس دن میں بتاتا تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ابھی سمجھ گئے پورا. اب میں ایگزام میں مسئلہ پوچھوں گا تو ویڈیو دیکھ لینا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا سب. ٹھیک ہے، چلے جائیے.